ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نقاہت اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگا لیے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتھی، کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے ہسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل اسٹوروں پر تالے پڑ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی تو اسے وقتی چھٹی دینی پڑی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی، ابو، بھائی، بہن سب سیلاب میں بہہ گئے، میرے مال مویشی، ڈھور ڈنگر زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا کہ بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرواؤ۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی، میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اس اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور قہقہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھیلا کر گلاب کی کاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا میں اب نہیں گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فقرہ زبان پر لائے۔ کہا قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ دوستو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بے سہاروں کا سہارا بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ کیا پتا کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ اگر ایسا کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا اور مجھے بھی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔